کی گئی ہے، مگر آج کل لوگ خوبصورتی اور دوسری خصوصیات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس وجہ سے جماعت کی کافی نیک دینی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایسے حالات میں ہم آپ کی رہنمائی کے منتظر ہیں۔ دیکھیں جی، ہم نے تو کوشش کرنی ہے اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں، لڑکوں کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ تم لوگ جو کسی سے شادی کرتے ہو تو کچھ خصوصیات کی بنا پہ کرتے ہو، یا اس کا خاندان دیکھتے ہو، یا اس کی شکل دیکھتے ہو، یا اس کی دولت دیکھتے ہو، لیکن ایک مومن جو ہے اس کو ہمیشہ عورت کا دین دیکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکوں میں دین نہیں ہوگا تو وہ لڑکیوں کا دین کس طرح دیکھیں گے؟ تو یہ تو جماعت کی جو جماعتی نظام ہے اور خدام الانبیاء ہے، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں میں دینداری پیدا کرو۔ جب لڑکوں میں دینداری پیدا ہوگی تو پھر وہ یقیناً ایسے لڑکیوں سے شادی کرنے کی کوشش کریں گے جو دیندار ہوں۔ تو یہ تربیت کا معاملہ ہے، اور اس طرف میں جماعت کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، خدام الانبیاء کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، انصار اللہ کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ لیکن لجنہ کا کام یہی ہے کہ کوشش کریں وہ خود بھی، جو لجنہ ممبرات ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی اپنے بچوں اور لڑکوں کو تربیت کریں، ان کو توجہ دلائیں کہ تم نے نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اگر مائیں اپنا کردار ادا کریں گی تو یقیناً ان کے لڑکے بھی دیندار لڑکیوں سے شادی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکے کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہم اپنی مرضی سے اس کی شادی کریں گے، اور جب لڑکیوں کی عمر گزر رہی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے، جب بڑی ہوتی ہیں تو پھر مائیں اور باپ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت شادی کروا دے۔ حالانکہ دونوں کو جماعت کے سپرد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیاں آپس میں مل کے شادی کریں، تاکہ جماعت کے اندر ہی لڑکے اور لڑکیاں رہیں اور آئندہ بھی نیک اور دیندار نسل بھی پیدا ہوتی رہے۔ تو یہ تو کوشش ہے، مشترکہ کوشش ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، یہ مل کے کرنی چاہیے۔ اس میں ماؤں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور باپوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں، میں توجہ بھی دلاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے سب کو۔